میرا عزیز دوستو، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ میرا عزیز دوستو، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے قربانی مانگتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی کے اوپر قربانی کا حکم نافذ کرتے ہیں، تو اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اسے قربانی کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر جو قربانی کا حکم تھا وہ ہٹ کر کے تھا۔ آدم علیہ السلام کی قوم میں لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے تو ان کی قربانیوں کو آسمان سے آگ آ کر کے جلا لیا کرتی تھی۔ یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آج ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس بات کا پتہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں چلتا۔ اس دنیا میں اگر ہمارے عیبوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہمارے خطاؤں کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو لوگ ہمارے عیب نکال کر، ہمارے عیب کو اچھال کر ہماری رسوائی اور ذلت کا سامان اس قدر پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ پھر اس دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم گناہگار ہیں پھر بھی ہماری قربانی کی شکل وہی ہوتی ہے، ہم نیک اور پرہیزگار ہیں پھر بھی ہماری قربانی کی شکل وہی ہوتی ہے۔ آج اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میرا عزیز دوستو، مختصر وقت میں صرف آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ قربانی کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابوک ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی امتحانات سے گزارے، اور بہت بڑے بڑے امتحانات اللہ رب العزت نے ان سے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے خلیل تھے، اور جو بندہ اللہ کے جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی کے مطابق اس سے امتحان بھی لیتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، سب سے پہلا امتحان تو یہ لیا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے والد محترم کو دیجئے، اور والد بھی کیسا؟ بت کی پوجا کرنے والا نہیں، بت کی پرستش کرنے والا نہیں، بلکہ بت کو بنانے والا، بت کو تراشنے والا اور مندروں تک پہنچانے والا۔ جب وہاں دین کی دعوت دی تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ پہلی قربانی ہے، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت بالکل کم ہے۔ دوسری قربانی کہ وقت کے بادشاہ سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، وقت کے بادشاہ سے آپ کو مناظرہ کرنا ہے، اور وہ کیسا بادشاہ؟ جو پوری دنیا میں حکومت کرنے والا نمرود سے جب آپ کا مناظرہ ہوتا ہے اور نمرود کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تو کیسے رب ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے رب ہے؟ میرا اللہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ نمرود اپنے قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے، ایک کی سزا مکمل ہو چکی ہے اور ایک کی سزائے موت ہے، اس کو سولی پہ چڑھانا ہے۔ جس کو سولی پہ چڑھانا تھا اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جس کو آزاد کرنا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کہتا ہے نمرود کہ دیکھ لیا، جس کی موت لکھی ہوئی تھی
میں نے اس کو زندگی عطا کر دی، اور جس کی زندگی لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو موت عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اور بہت ہی معتبر جواب اس کو دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ایسا کہتے ہو تو بتاؤ سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ اگر تم سورج کو اس جگہ سے وہ نکلتا ہے اس کے علاوہ ڈوبنے والی جگہ سے نکال کر کے بتا دو، ابھی یہ دن ہے، اگر تم اسی وقت اس کو رات کر کے دکھا دو تو میں تمہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرا عزیز دوستو، نمرود لاجواب ہو جاتا ہے، اور آخر کار ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جھولا تیار کرتا ہے، آگ دہکاتا ہے اور آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری قربانی ہے، اور آگ کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل ٹھنڈا ہو جا، بالکل بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ، جس سے راحت اور سکون مل سکے میرے خلیل کو۔ میرے عزیز دوستو، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ کے فرشتے، پانی کے فرشتے، تو میں ان لوگوں کی روح کو قبض کر لوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس کے حکم سے آئے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اللہ کی اجازت تو ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، اور آگ بالکل ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر آگے امتحان ہوتا ہے کہ بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو مکے کی وادی میں، جہاں اس وقت چرند و پرند تک کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جہاں کوئی گھاس کا تنکا نہیں تھا، جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے، جو اللہ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانی سے نکال سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ بڑھاپے میں ہمیں اولاد دے سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں اس قدر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو امتحان ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک اولاد دی جو حلم والا تھا، جو اطاعت اور فرما برداری کرنے والا تھا۔ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنے لگا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں اللہ کے حکم سے تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم سے تم کو قربان کر رہا ہوں۔ پیدر بولا کہ میں نے رات ایسا خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے آپ کو حلم والا لڑکا عطا فرمایا ہے۔ اس لڑکے کا جواب سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا حضور
آپ وہ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو گدی کے بل لٹا دیا، اور قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اور اس کے بعد اللہ کے طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پاکیزہ ذبیحہ اور ایک دمبے کی قربانی ہوتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملتا ہے دمبے کی شکل میں، وہ لے کر کے وہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، واقعہ بہت ہی طویل ہے، اور واقعہ کو اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں مختصر میں صرف آپ کو نماز کا طریقہ 2-4 منٹ کے اندر بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔